بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ عرب یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا سوال کیا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورہ کہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ پاک نے ان کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا۔ وہ لوگ بت پرست لوگ تھے۔ وہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحتی کام کرتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ لہٰذا اس کے رد عمل میں غصہ ہو کر ٹائٹس رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اسے مکمل تباہ کر دیا، یہاں تک کہ اس نے بیت المقدس کو بھی مکمل تباہ کر دیا۔ اس دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو بچے کچے یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے۔ یوں صرف عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے، صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے۔ ناظرین، اس زمانے میں دقیانوس بادشاہ کے نام کی حکومت تھی جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا۔ لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں یا ان کے نوجوان چند حواریوں کو ایک روز اس نے اپنے دربار میں بلا لیا۔ پھر ان سے کہا، میں تمہیں چند روز کی مہلت دیتا ہوں کہ تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ ناظرین، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار وہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے جن کے واقعہ کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف میں وضاحت سے موجود ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اس بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، نہ ہی اس شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوس بادشاہ ان کو قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے یہ شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا ارادہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کر شہر سے نکل گئے، یہ سوچ کر کہ اللہ پاک ہی اب ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور ہمارے لیے کوئی نیا راستہ بنائے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں اسی غار میں ہی سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا، یعنی 300 سال تک وہ اس غار میں سوتے رہے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ لوگ اس غار کے اندر موجود ہیں، تو وہ بے حد غیظ و غضب کا شکار ہوا۔ لہٰذا اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار لگا کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ لوگ اسی غار میں رہ کر ہی مر جائیں اور کبھی باہر نہ آ سکیں۔ جبکہ اس نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر تانبے کے صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیادوں میں رکھ دیا، اور اسی طرح کی ایک اور تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال عرصہ کے دوران بادشاہ دقیانوس مر گیا۔ کئی بادشاہ اور کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 عیسوی میں رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ اس زمانے کے بعد یعنی 446 عیسوی میں ندروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی، جو کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا، اور اس نے 68 سال تک شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب عروج پر پہنچ چکی تھی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا، تو اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر ندروس نامی بادشاہ انتہائی رنجیدہ ہوا اور ایک روز اپنے مکان کی تنہائی میں جا کر بند ہو گیا۔ وہاں وہ اللہ پاک کی بارگاہ الہی میں بے قراری سے دعا کرتا رہا، یا اللہ کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اور ایک خدا کے وجود ہونے کا یقین ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھی جس میں اصحاب کہف موجود تھے اور اس میں سو رہے تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو
گروا دیا۔ اس دیوار کے گرتے ہی دیوار گرانے والوں پر ایسی ہیبت اور خوف طاری ہوا اور وہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ جب انہیں بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیکا تھا اس سے کہا کہ تم بازار جا کر نہایت خاموشی سے کھانا لے کر آؤ اور یہ بھی معلوم کرنا کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جب یملیکا غار سے نکل کر بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا اور بول بالا نظر آ رہا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یملیکا ایک دکان پر کھانا لینے کے لیے پہنچے اور کھانے کی قیمت کے بدلے میں دقیانوس اس زمانے کا سکہ اس دکاندار کو دے دیا جو کہ ظاہر ہے 300 سال پہلے کا تھا اور اب بند ہو چکا تھا، یہاں تک کہ کوئی پہچاننے والا بھی اس کو باقی نہیں رہا تھا۔ دکاندار نے وہ سکہ دیکھا تو اسے شک ہوا شاید اس کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیکا کو سپاہیوں کے سپرد کروا دیا تاکہ اس سے وہ خزانے کے بارے میں پوچھ تاچھ کریں۔ پھر سپاہیوں نے یملیکا کو پکڑ لیا اور ان سے سوال کرنے لگے، بتاؤ وہ خزانہ کہاں ہے؟ جواب میں یملیکا نے کہا، میرے پاس کوئی خزانہ موجود نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے جبکہ تم لوگ تو ابھی جوان ہو، لہٰذا تم سچ سچ بتاؤ آخر معاملہ کیا ہے تاکہ اس کا کوئی مناسب حل نکالا جا سکے۔ جواب میں یملیکا نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ سپاہیوں نے یہ سنا تو جواب دیا، آج اس نام کا کوئی بادشاہ اس پوری روئے زمین پر موجود نہیں ہے، مگر ہاں سینکڑوں سال پہلے اس نام سے ایک بے ایمان بادشاہ گزرا تھا اور وہ بت پرست تھا۔ یہ جواب سن کر یملیکا اور سجدر پریشان ہو کر رہ گئے اور بتایا، ابھی تو ہم کل ہی اس کے سر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے، میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپ گئے تھے جبکہ میرے باقی ساتھی ابھی اس غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چل کر کیوں نہیں ان کو خود ہی دیکھ لیتے۔ جب سپاہی اور شہر کے لوگ کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیکا کے انتظار میں تھے کہ انہوں نے آنے میں بہت دیر کر دی، شاید یملیکا کو بادشاہ نے گرفتار نہ کروا لیا ہو۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و گل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ شاید دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آن پہنچی ہے، لہٰذا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار اور اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر وہ تانبے کا صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے اور یہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے پناہ پذیر ہوئی ہے اور دقیانوس نے غصے میں آ کر اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے، لہٰذا جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کا حال یہاں سے معلوم کر سکیں۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بدروس کو اصحاب کہف کی اطلاع دی۔ بدروس بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو فوراً اپنے عمرہ اور عمائدین شہر کے ساتھ فوراً اس غار پر پہنچ گیا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے تمام واقعہ بیان کیا۔ بدروس سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بدروس بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ تمہاری بادشاہی میں برکت عطا کرے اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ وہیں جا کر سو گئے جہاں سے بیدار ہوئے تھے، لہٰذا اسی نیند کی حالت میں اللہ پاک نے اصحاب کہف کو موت دے دی۔ بادشاہ بدروس نے لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی نعشوں کو اس میں رکھوا دیا۔ ندروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بھی بنوا دی اور سال کا ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ ناظرین، اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں علماء اکرام کی بہت سی رائے پائی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے جبکہ 8واں ان کا کتا تھا، جبکہ ان کے ناموں میں بھی کافی اختلاف موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ تھے، یملیکت، مکشنہ، مشلینہ، مرموش، گورنوش، شازنوش اور 7واں ایک چرواہا تھا جو ان کے ساتھ چل پڑا تھا جس کا ذکر آپ نے نہیں فرمایا، جبکہ ان لوگوں کے کتے کا نام کتیر تھا۔ ناظرین، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہوا؟ اصحاب کہف پر وقت اثر انداز کیوں نہیں ہوا اور نہ ہی ان کے جسمانی خد و خال میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی جبکہ ان کے آس پاس 300 سال کا وقت گزر گیا؟ سائنسی طور پر اگر اس کی وضاحت کریں، ایسا تب ممکن ہو سکتا ہے جب تھیوری آف
पुरानी के मुताबिक उस कार में जहां असहाबे काफ लेटे हुए थे, इस जगह का ग्रेविटेशनल फील्ड कार से बाहर मौजूद जगहों का बिल्कुल कम हो गया हो या फिर तकरीबन खत्म हो गया हो, लिहाजा इनके लिए वक्त रुक गया होगा, जबकि इनके आसपास का तमाम वक्त चलता रहा हो। पर जाहिर है कि फिर में फंस के होते हुए ऐसा नामुमकिन नजर आता है, मगर तमाम जहानों के पालने वाले रब के लिए, जिसके हाथ में दुनिया और कायनात का निजाम मौजूद है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये तो महज इंसानी सोच के हुदूद हैं, जबकि अल्लाह पाक के लिए सब कुछ कुन फयाकुन की दूरी पर मौजूद है।